خوش آمدید آپ کا للناس چینل میں۔ للناس آپ کی آواز اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ مشکل کام کو آخر میں آ کے فٹ کیا، جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اس صفت کے بعد مذہبی نفرت کی کوئی گنجائش، سیاسی نفرت کی کوئی گنجائش، ذاتی انا پر نفرت کی کوئی گنجائش، اختلاف رائے پر نفرت کی کوئی گنجائش؟ اس پر تو لفظ علم فٹ ہی نہیں آتا جو سینے میں نفرت لیے پھرتا۔ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ساتھ عالم کا لفظ لگے جو کسی بھی وجہ سے دل میں نفرت رکھ رہا۔ میرے نبی کا سینہ جلتا تھا، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور اندر سے نا کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی نہیں کھولتی، اس کی آواز آتی تھی، انسانیت کی کڑھن اور غم اور دکھ۔ ابو جہل کے بارے میں آپ کو پتا تھا میری امت کا فرعون ہے، اس کی اتنی منتیں کی ہیں آپ نے کہ ابو جہل نے کہا اے محمد اب بس کرو، تو نے ہمیں اتنا کہہ دیا کہ ہم تیرے خدا کو کہہ دیں گے کہ اس نے ہمیں تیرا پیغام سنا دیا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ کم وقت ایمان نہیں لائے گا۔ اس کی اتنی منتیں کی ہیں۔ تم مسلمان سے اختلاف رائے، کبھی عقیدے میں کبھی عمل میں، تم نفرت کی آگ میں جل جاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کس علم کی تم بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا علم ہے؟ کس علم نے تمہیں نفرت سکھائی؟ نہ تمہیں تاریخ کا پتہ ہے، نہ تمہیں قوموں کے عروج و زوال کا پتہ ہے، نہ تمہارا مطالعہ ہے، نہ تمہاری عمر ہے کہ تم خود ہی فیصلے کر کے بیٹھ جاؤ۔ تباہی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایک دوسرے کو کھا جانے کی نظروں سے دیکھنا، ایک دوسرے کے لیے کفر تک یوں پہنچانا۔ تمہارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ کسی میں 99 باتیں کفر کی دیکھو اور ایک بات اسلام کی دیکھو تو 99 کی تعویل کرو، اور تم نے کفر کی ہٹیاں کھول کے رکھی ہوئی، فتوے لگائی جاؤ، مورا لگائی جاؤ۔ دکھ ہوتا ہے بچوں، دین تو درد سکھاتا ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ انسانیت کا غم اور درد ہی تو نبوت کی پہچان ہے۔ یہ تھوڑا کہ شعلہ بیاں خطیب بن جاؤ، وہ پھٹے توڑ دو، جیسے ایک مولوی ٹوکا لے کے کھڑا ہو جاتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ۔ اس قدر جہالت، اس قدر جہالت، ہماری قوم کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس پر بھی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے۔ اللہ کے واسطے بچو، نفرتوں سے بچو، سب سے محبت، سب یوں کھول کے رکھو، ہاتھ سینہ کشادہ رکھو۔ اگر تم سمجھتے ہو غلط ہے تو محبت تو پیار کرو، لیکن کفر تک تو نہ پہنچاؤ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور کیا خبر کہ یہ جاتے ہوئے کہہ جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ ابھی جواد وسیم صاحب بیٹھے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کا ایک اداکار ساتھی تھا، شراب، جوا، بدکاری، فحاشی، آوارگی، ہر کام میں نمبر 1، اور سٹیج پر ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس کو اٹھایا تو وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہی نعرے لگاتا لگاتا مر گیا۔ کون سی ادا میرے اللہ کو اس کی پسند آئی تھی جو سارے بڑے خوفناک گناہ اور گندی زندگی گزار کے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ میں نور جہاں مرحومہ کا وکیل نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت کا وکیل ہوں۔ کون ساری زندگی گایا، گانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، عورت کا گانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن 27 رمضان شب جمعہ اس بی بی کا انتقال ہوا، اب پہ مر گئی، اپنے زور نال مر گئی۔ جبکہ میں نے تمہیں میں نے آج وہاں سنایا، تو میں بھی سنا دیتا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نظر سے گزرا کہ اگر شب جمعہ آ جائے آخری عشرے میں اور تاخرات بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ تو آج شب جمعہ بھی ہے اور آج 23 کی رات بھی ہے،
تو غالب گمان ہے کہ یہ شب قدر ہوگی. اور 27 کی رات تو اکثر علماء کے نزدیک سب سے زیادہ شب قدر اس میں آتی ہے. تو وہ بی بی شب قدر 27 کی رات جمعے کی رات اللہ کے پاس پہنچی. کون سی نیکی میرے اللہ کو پسند آئی؟ دیکھو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی بنیاد پر بھی حقیر نہ سمجھو. 2 ٹکے کے نہیں رہو گے اللہ کی بارگاہ میں. امتی بنو. دیوبندیت بنیان ہے اور امت پنا ہمارا چولا ہے، ہمارا کرتا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، جو اللہ کے کیا ہوا عہد و پیمان نبھاتے ہیں. وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو اللہ سے کیے گئے وعدے، لوگوں سے کیے گئے وعدے نہیں بھلاتے، پورا کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں جس کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے کہا کہ رشتوں کو نبھاؤ. ویخشون ربہم، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، جو آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کھل کے چھپ کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، پھر انہی کے لیے ہے جنت کا ٹھکانہ اور جنت کا گھر. کیا ہے؟ جنات عدن يدخلون، یہ چھوٹی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت عدن میں جائیں گے. جنت الفردوس، جنت عدن، یہ ایک ہی چیز ہے. جو سب سے اوپر والی جنت ہے اس کا نام ہے فردوس، اس کا نام ہے عدن.